میں نے خود سنا وہ اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ زلیخا نے اسے بطور فرزند متمنا قبول کر لیا؟ کہا تو کچھ نہیں، غالباً متفق ہیں۔ یہ کیسی افواہیں ہیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں؟ میرا خیال ہے میں جانتی ہوں، یقیناً یوزارسیف کے متعلق ہے۔ کیا یوزارسیف کی فرزند متبنی والی بات درست ہے؟ اچھا انتخاب ہے نا؟ یہ مصر کے آئین و قانون اور اس کے رسم و رواج کے برخلاف ہے۔ یوزارسیف ایک اجنبی ہے اور ادنا طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ جیسی اشراف سادی سے کوئی میل نہیں رکھتا۔ جب میرا فرزند بن جائے گا تو وہ بھی نام و مقام و مرتبے کا حامل ہو جائے گا۔ اور اس کے آئین اور ایمان کا کیا کریں گی؟ کیا معلوم کہ وہ آمون کا دشمن اور آئین مصر کا مخالف نہیں ہے؟ عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ بچوں کا ذہن کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے جس پر جو چاہے بآسانی تحریر کیا جا سکتا ہے۔ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے باز آ جائیے، یہ بہتر نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ بھی بہتر ہوگا مایوس کن باتیں کرنے کے بجائے میری مدد کریں۔ تو پھر مجھے حجت تمام کر لینے دیجیے۔ میں آج معبد آمون کے جادوگر کے پاس گئی تھی اور انہیں یوزارسیف کے بارے میں آگاہ کیا۔ آپ جانتی ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ زلیخا کا دشمن ہے اور یہ آپ کو اس زندگی سے بیزار کر دے گا اور ان خداؤں سے متنفر کر دے گا۔ جادوگر نے بتایا آپ آخر کار کسی دوسرے خدا کی پرستش کرنے لگیں گی۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہیں؟ وہ ایک بچہ ہے، بچے کو میں جیسے چاہوں تربیت کر کے ڈھال سکتی ہوں، سمجھی تو؟ کل سے اسے تیار کر کے میرے پاس لانا، سمجھی تو؟ میں چاہتی ہوں اسے مصری آداب اور رسومات سے آشنا کروں۔ اس کام میں میری مدد کریں۔ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں بانو۔ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کل کو یہ مت کہیے گا کہ قاری ماما نے بتایا نہیں۔ میں جناب پوتیفار کا کھانا لینے آیا ہوں۔ یوزارسیف کی عدم موجودگی میں ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کھانے کی تقسیم کے اختیارات انہی کے پاس ہیں۔ اس نے خوب اپنی جگہ بنائی ہے۔ پوتیفار اور زلیخا اسے اپنا فرزند متبنہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ راستہ دیں، ایک طرف ہو جائے۔ قصر کے تمام افراد کی کل تعداد کی فہرست یوزارسیف کے پاس ہے۔ ہر شخص اور ہر شعبے کے لیے جتنی مقدار یہ کہیں غذا دے دیں۔ نگہبانوں کے لیے غذا 5 افراد کی۔ افراد۔ معبد کے کاہنوں کی تعداد تو 5 ہے، 20 افراد کا حصہ کیوں؟ تو کیا معبد کے خداؤں کو غذا کی ضرورت نہیں؟ تو کیا معبد کے خدا کھانا بھی کھاتے؟ نہیں کھاتے، لیکن کیا بندوں کی غذاؤں کو متبرک کرنے کے لیے خداؤں کے حضور میں ہدیہ نہیں کرنا چاہیے؟
اور جب تمام خدا اس غذا کو متبرک کر دیتے ہیں تو اسے کون کھاتا ہے؟ وہ جو غذا متبرک کر دیتے ہیں وہ خداؤں کے معبد کے کاہنوں اور خادموں کا حصہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح تو ہر کاہن دوسروں کی بنسبت 4 گنا کھانا کھاتا ہے۔ اسی وجہ سے کاہن زیادہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ کاہن اور ان سے وابستہ افراد تو ہر روز خداؤں کی برکت سے موٹے تازے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ دیگر کارکنان کو حسب ضرورت غذا بھی میسر نہیں۔ اور کیا؟ اگر خدا اس غذا کو متبرک نہ بھی کریں تو کیا ہو جائے گا؟ یقیناً وہ ہمارے میدوں میں گڑبڑ مچا دیں گی۔ بس کرو، اگر خادمین محبت سے شرم نہیں کرتے، کم از کم خدایان محبت سے تو کچھ حیا کرو۔ چلو یہ جادوگرنی اب گئی ہے تاکہ یوزار سیف کے خلاف زہر اگلے۔ یہاں تو معبد کے کاہنوں کی تعداد 5 لکھی ہوئی ہے، لہٰذا 5 افراد سے زیادہ غذا نہیں مل سکتی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ 20 افراد کا حصہ لیا ہے۔ آج یہ جتنا کہہ رہے ہیں انہیں دے دو، جناب حنیفر اس مسئلے کو خود حل کریں گے۔ نام پہ خداؤں کے، پیٹ میں کاہنوں کے۔ آج تک کسی نے بھی ان کی اس دھاندلی پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ آفرین ہے برخوردار، آفرین۔ ایک وہ تھی نینفر کپتا کی رسوائی اور ایک یہ ہے کاہنوں کی رسوائی۔ دیکھا اس بچے نے کس طرح نینفر کپتا کو زندان کا رستہ دکھایا؟ بڑا ہی نڈر اور ذہین بچہ ہے جناب حنیفر۔ اچھا تو کیا ہو رہا ہے یوزار سیف؟ کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ نہیں عالی جناب۔ یوزار سیف کا معبد کے کاہنوں سے جھگڑا ہو گیا تھا، یہ ان کی ارادہ طلبی کے معنی ہو رہا تھا۔ قاری ماما بھی اس تمام ماجرے کی شاہد ہے۔ میرا خیال ہے کہ قاری ماما اور کاہنان اس بچے کے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ عالی جناب کا کھانا تیار؟ جی عالی جناب۔ اٹھا کر لے چلو۔ تم بھی آؤ یوزار سیف، ان کی غذا ہر روز کی طرح انہیں دو جب تک یوزار سیف واپس لوٹے۔ چلیں۔